شہر کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ سامعین گرامی، انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انسانی تاریخ میں فکر کی ایک الگ اہمیت ہے۔ یہ فکر کی پرواز ہی ہے جو کہ ایک خاک نشیں کو طائر لاہوتی کے مقام تک لے جاتی ہے۔ اس دنیا نے اپنے دھرتی پر بے شمار دیے جلائے اور دیے جلتے ہوئے دیکھے، اور اس کی روشنی سے یہ پورا گگن روشن ہو گیا۔ ان میں مذہب، فرقہ، مسلک کی قید کے خلاف ہر طبقے کا فرد اپنا اپنا حصہ ڈالتا رہا، جن میں اگر ظاہری بلب سے دنیا کو روشن کرنے والا شخص ایڈیسن ہو، یا پھر باطنی نور ولایت سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر سے قلوب کو روشن کرنے والا ایک ذاکر مرحوم جناب علامہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ، کہ جنہوں نے بیش بہا کتب لکھ کر امت کے لیے ایک علمی منبع اور ایک علمی خزانہ چھوڑا۔ یہ کتابیں منتظر ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، ان میں کیا کچھ ہے یہ دریافت کیا جائے۔ یہ آپ کی منتظر ہیں، اپنے قارئین کی منتظر ہیں۔ آج سے میں سید احمد حسین، جو کہ مرحوم علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کا شاگرد خاص رہ چکا ہوں، کہ انہوں نے مجھے تحفتاً یہ لکھ کے بھی دیا اپنی کتاب میں کہ احمد کی علمی ادبی شخصیت کے نام۔ میں اپنے آپ کو علمی ادبی نہیں کہتا ہوں، یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مگر ان کی یہ ذرہ نوازی تھی کہ انہوں نے میری تعریف کی ممبر سے بھی۔ تو ہم آپ کے لیے ایک ایسے پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، اجرا کر رہے ہیں، کہ جس میں ہم ضمیر اختر نقوی صاحب مرحوم رحمہ اللہ علیہ کی کم و بیش 500 کتابوں کا تبصرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کریں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس عالم نے آپ کے لیے کیا خدمت کی، اور دین محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ آج اس کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ آپ کو شروعات میں یہ بتاتا چلوں کہ کیٹیگری وائز ضمیر اختر نقوی صاحب نے جو کتب لکھیں، ان میں کچھ سیرت پر کتب تھیں، سیر پر کتب تھیں، جیسے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب لکھی، ان کی سیرت پر کتاب لکھی، امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر کتاب لکھی، اور پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ کتاب لکھی۔ اس طریقے سے بہت سیرتوں پہ کتاب لکھی، سیر پر کتاب لکھی۔ پھر اس کے علاوہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب خود فرماتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں تاریخ بتانے والا ہوں، تاریخ کا ذاکر ہوں، تو وہ تاریخ کے ایکسپرٹ تھے، اس لیے تاریخ کی کتابیں بھی لکھیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں ان کی کہ جو انہوں نے مجالس کے عشرے پڑھے، اور وہ جو ہے وہ بھی اپنے اندر بے شمار اور بیش بہا علمی ذخائر سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم جو پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور جس کتاب سے اس پروگرام کی شروعات کر رہے ہیں، وہ ہے شورائے اردو اور عشق علی، ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ کی یہ وہ منفرد کتاب ہے کہ جس کا ثانی میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایم ایس سی ایم ایڈ ہے اور طالب علم ہے پی ایچ ڈی کا انوائرمنٹل سائنسز میں، مگر میں نے ایسی کتاب جس کو ایک کتاب میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح میں اردو تمام شاعروں نے جو کہا، اور مرثیہ نگاروں نے اور دیگر نظم نگاروں نے، تو وہ سب
زیادہ سے زیادہ مواد اس میں آپ نے رکھ دیا ہے. شورائے اردو اور عشق علی یہ کتاب تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے ابتدا میں باقاعدہ طور پر قرآن سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا مناقب ہیں. پھر اس کے بعد عربی شاعری کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تعارف کیا جاتا ہے کہ عربی شاعری میں مدحت علی علیہ الصلاۃ والسلام کس طریقے سے ہوئی، امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے کیسے منقبت نگاری کی، ان کی منقبت نگاری لکھی ہے. اسماعیل حمیری بحیثیت مداح علی یہ انہوں نے ٹائٹل ڈالا ہے. اس کے علاوہ شعرائے عرب میر انیس کی نظر میں میر انیس صاحب رحمہ اللہ علیہ کا بھی تجزیہ شعرائے عرب یعنی عربی شاعری، ابھی اردو شاعری شروع نہیں ہوئی امیر المومنین کی شان میں، انہوں نے پہلے عربی قرآن سے شروع ہوئے، عربی شاعری سے شروع ہوئے. ابقات الانوار مارکت الآرا کتاب ہے، اس کا تعارف بھی کروایا. پھر فارسی شاعری اور ثناء علی یعنی کہ پہلے قرآن میں مناقب دکھائے، پھر عربی کلچر میں عربی لٹریچر میں مناقب دکھائے، اور اب پھر فارسی لٹریچر میں. آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے وہ مل کے بنی ہے کچھ زبانوں سے، جس میں عربی بھی شامل ہے، فارسی بھی شامل ہے، تو انہوں نے اس کنٹینٹ کا خیال رکھا ہے. اور ظاہر ہے کہ علم کا منبع قرآن ہے، قرآن سے شروع کیا عربی، اور پھر فارسی میں بھی جو ہے وہ ثناء علی علیہ الصلاۃ والسلام، سلطان ابو سعید ابو الخیر کی مدح علی اس میں لکھی ہوئی ہے. فردوسی کی منقبت نگاری، حکیم ثنائی کا گلستان منقبت، شیخ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء جن کی نسبت سے کچھ افراد اپنے آپ کو عطاری کہتے ہیں، یہ وہی عطار ہیں، تو ان کی جو ہے وہ منقبت نگاری امیر المومنین کی شان میں. مولانا روم رحمہ اللہ علیہ کی، اور شمس تبریز رحمہ اللہ علیہ کی، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ کی، حافظ شیرازی رحمہ اللہ علیہ کی، یہ فارسی کلام چل رہا ہے. ابھی آپ اگر یہ سوچیں گے کہ یہ تو اردو کا موضوع تھا، تو اردو جو ہے وہ عربی اور فارسی کا ایک اہم جو ہے وہ کنٹینٹ لیتی ہے. معاف کیجیے. پھر شروع ہوتا ہے کہ اردو منقبت نگاری کا ارتقاء یعنی کہ ترقی ہوئی، تو ترقی ملی ہی منقبت نگاری سے ہے. اور کس کی منقبت نگاری؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب، داماد رسول اور برادر رسول، ولی اللہ جناب علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان سے اردو جو ہے اپنی شان حاصل کر سکی ہے. پھر انہوں نے تاریخ کے چشمے سے اس کو دکھایا ہے اردو منقبت نگاری کو. حیدرآباد دکن سے لکھنؤ تک یہ ہیڈنگ ڈالی ہے، اور باقاعدہ طور پہ پھر لال شہباز قلندر کی بندہ مرتضیٰ علی ہستم، حالانکہ یہ جو ہے فارسی ہے مگر اس میں اردو بھی. پھر قطب الدین بختیار کاکی کا کلام اور دیگر کلام جو ہے وہ لکھے ہیں. اردو کا سفر حیدرآباد دکن سے لکھنؤ تک، اور پھر جو ہے وہ دکنی زبان میں منقبت نگاری، یہ بھی آپ کو اس میں مل جائے گا. یہ انسائکلوپیڈیا ہے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں. اردو فارسی شعراء کے کلام آپ کو صرف اس کتاب میں مل جائیں گے، ایک اس طریقے سے کہ آپ اس انشاءاللہ بڑے لطف اندوز ہوں گے اس کو، اور بڑے فیضیاب ہوں گے. یہ بڑا بہترین کام ہے، ایسا کام میں نے نہیں دیکھا امیر المومنین کی شان میں. پھر دہلوی منقبت نگاری، اور دہلوی منقبت نگاری میں سلطان تیمور اور نجف اشرف کی تعمیر، اور نصیر الدین ہمایوں اور دیگر خانہ محمد اور شیخ احمد مجدد الفسانی، تو ان کی جو ہے وہ منقبت نگاری اور مناقب انہوں نے جو لکھے اردو زبان میں. بہرحال پھر دیگر منقبت نگاری جو ہے وہ دہلوی منقبت نگاری کے زمرے میں آتی ہے. پھر نیکسٹ ہیڈنگ آتی ہے باقاعدہ طور پہ جو پوائنیئر ہیں، جیسے کہ غالب کی فارسی
منقبت نگاری امیر المومنین کی شان میں. پھر لکھنؤ کا تمدن، ساتھ ہی ساتھ شاعری بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، لینگویج بھی بتا رہے ہیں اور تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تاریخ میں اردو نے ارتقاء حاصل کیا ہے امیر المومنین کی منقبت نگاری کے وسیلے سے. پھر دبستان لکھنؤ کی منقبت نگاری، اس میں جو ہے وہ کچھ سرخیاں ہیں وہ بھی بتا دوں. خواجہ حیدر علی آتش صاحب کی اور دیگر نواب عاشور علی خاں اور مرزا محمد تقی اور امیر مینائی رحیم اللہ علیہ. پھر شعرائے اردو اور عشق علی. اب اہم ٹائٹل جو کتاب کا تھا وہ اب شروع ہوا ہے، امیر خسرو سے شروع ہوئے ہیں اور ان کا کلام، اور پھر محمد قطب شاہ اور ولی اور میر تقی میر اور نذیر اکبر آبادی اور میر سوز اور شیخ غلام حمدانی اور شیخ قلندر اور انشاءاللہ خاں سے لے کر مرزا اسد اللہ خاں غالب، مومن خاں مومن دہلوی، بہادر شاہ ظفر، خواجہ حیدر علی آتش، واجد علی شاہ اختر، اسیر لکھنوی، برق لکھنوی، رشک لکھنوی، سحر لکھنوی، سحر لکھنوی، منیر شکوہ آبادی، فلق لکھنوی، صبا لکھنوی، امانت لکھنوی، رند لکھنوی، نظم طبع طبائی، میر ذاکر حسین، ریاض خیر آبادی، حسرت موہانی، آرزو لکھنوی، صفی لکھنوی، ثاقب لکھنوی، عزیر لکھنوی، بے خود موہانی، محشر لکھنوی. اور اب مرثیہ نگاری پہ آتے ہیں. پہلے شاعری ہو گئی اور اب خصوصاً شاعری کی ایک اور شاخ مرثیہ نگاری پہ. تو پھر دیگر مرثیہ نگاروں کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین کی شان میں. تو ظاہر ہے کہ اگر مرثیہ نگاروں کا ذکر ہوگا تو میر انیس کیسے چھوٹ جائیں گے. تو میر انیس سے شروع کیا. میر انیس اور حضرت علی علیہ السلام کی مدحت، یعنی مرثیہ نگاروں نے مولا علی کی شان میں کیا کیا کہا. مرثیہ نہیں ہے یہ ہے تعریف ہی، مگر مرثیہ نگاروں نے کیسے تعریف کی تو اس کے لیے الگ انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے. پھر سر سید جو کہ شاعر نہیں تھے مگر انہوں نے امیر المومنین کی شان میں کیا کہا ہے. خواجہ الطاف حسین حالی نے، وہ تو شاعروں کے سر کا تاج ہیں. اور یہاں تک کہ علامہ اقبال کی شاعری بھی مولا علی کے لیے اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی. اختتام کرتا ہوں علامہ اقبال کی شاعری میں سے ایک شعر جو امیر المومنین کے لیے لکھا تھا، کہ جو باقیات اقبال میں آپ کو مل جائے گا، کہ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، لنترانی بھی طور سوزی بھی، پردے پردے میں بے حجابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گنہگار بو ترابی ہے. السلام علیکم. چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے.